بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما وعملا۔ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے اقفا، اور ہم اس کا نیم جانیں گے کہ اقفا کو کس طرح سے پڑھنا ہے ہم لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو اقفا کے جو حرف ہیں وہ 15 ہیں۔ ٹھیک ہے، 15 ہے، 15۔ تو اس کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے۔ تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، زا تو زو، فا قاف کاف۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 15 لیٹر ہیں اس کا نیم کیا ہوگا؟ تو نون ساکین یا تنوین کے بعد، نون ساکن یعنی کہ نون پہ کیا لگا ہے؟ جزم لگا ہے، اور تنوین کے بعد یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ ایک الف کے مقدار کھینچ کر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ نہ تو ادغام بالغنہ کی آواز ہو اور نہ ہی اظہار کی، بلکہ دونوں کے بیچ کی آواز۔ ٹھیک ہے، یا اس طرح سے آواز آپ لوگ کو اس میں نکالنی ہے کہ نہ تو ادغام پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اظہار، دونوں کے بیچ کا ہونا چاہیے۔ ہم جیسے کہ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا پنکھا، پنکھا، تو جب ہم یہ بول رہے ہیں نا پنکھا، تو دیکھیے نون کی آواز کہاں چلی گئی ہے؟ ناک میں۔ ٹھیک ہے، ناک سے نون کی آواز آ رہی ہے۔ کیا بول رہے ہیں ہم؟ پنکھا۔ اسی طرح اونٹ، اونٹ، اس میں نون ہے، وہ ہمارے ناک سے نکل رہی ہے۔ بانس، بانس۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا ہوگا؟ نون کی ادائیگی ہوگی ناک میں چھپا کر، ٹھیک ہے، گنگنی۔ تو یہ کمپلیٹ کا نیم ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اس حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا، آپ کو نون کی آواز کو ناک میں لے جانا ہے اور ناک میں لے جا کر گنہ کرتے اور کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ پریکٹس کی طرف۔ اب دیکھیے اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے ہم لوگ۔ دیکھیے پہلے نون ساکن کا اگزامپل ہے اور دوسرا جو ہے تنوین کا اگزامپل ہے۔ ٹھیک، تو من تزکا جنات تجری۔ ہم لوگ کو اور بھی رولز کو فالو کرنا ہے جو ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَالْعُنْسَى قَوْلًا ثَقِيلًا مِنْ جُوعٍ صبرا جميلا عنده ذر دعانا فعزرتكم يتيما ذا مقربة من زكاها يومئذ زرقا من سجيل خمسة سادسهم من شر شيء
شهيد فانصب بريح صرصر ذريع قوة ضعفا فانطلقوا سماوات طباقا ينظرون مراعا ظاهرا تنفعهم حبا فمنه أنقذ سميع قريب عنك رسول کریم. ٹھیک، اس طرح سے آپ لوگ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور گنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. ہم لوگ اس سے پہلے جو ادغام کا گنہ کر رہے تھے اس میں آپ دھیان دیں گے کہ آپ کے ہونٹ اور آپ کی زبان کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ میم کا گنہ کرتے ہیں تو میم مقلوبہ کا تو آپ نے دونوں ہونٹوں کو ملایا ہے. ٹھیک ہے، پھر گنہ ہوا ہے. آپ نہیں ملائیں گے گنہ نہیں ہوگا. اس میں ورک کر رہے تھے، کام ہونٹ کام کرتے ہیں. نون کا گنہ کریں گے تو آپ کی زبان کام کرتی ہے، پر اقفا میں زبان کا کام نہیں ہوتا، زبان بالکل سائلنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا ہونٹ بھی کام نہیں کرتا. تو سمجھ جائیں کہ آپ اقفا کر رہے ہیں. اگر یہ دونوں کام کر رہے ہیں تو آپ اقفا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. میں دیکھیے، میں تزکا میں، تو یہاں پہ آپ کا زبان بھی ایک جگہ پہ ہے اور آپ کا ہونٹ بھی اس میں کام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ورک ہے وہ ہے ناک کا. ٹھیک، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ادغام اور اظہار کے بیچ کا یہ گنہ ہے. ٹھیک، تو پھر ملتے ہیں آپ لوگ کے سبق کے ساتھ انشاءاللہ. اپنی اچھے سے تیاریاں کریں آپ لوگ اور نیم کو اچھے سے فالو کریں. یاد رکھیں، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.